جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم خریدتا ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ کہ قیامت میں جس کو جو بدلہ ملے گا وہ اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہی ملے گا۔ کہ جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب کسی سے قیامت کے بارے میں کوئی پوچھے کہ کب ہوگی، تو اس پر لازم ہے سوال کرنے والے کو وہ یہ جواب دے کہ قیامت کا اصل علم اور علم کا اصل حوالہ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے سوا قیامت کا فائنلی وقت کوئی نہیں جانتا، اور مخلوق میں سے بھی اگر کوئی بتائے تو وہ از خود نہیں جانتا بلکہ اللہ کے بتانے سے بتا سکتا ہے۔ تو بس یہ کہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جب وہ آئے گی تو نیکوں کی نیکیوں کا اور گناہ گاروں کے گناہوں کا فیصلہ جنت اور دوزخ کی صورت میں ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات ایک ذکر کی گئی کہ اللہ کے بندے اگر کوئی قیامت کی نشانیاں یا بہت قریب کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتے ہیں، ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پھل کو اس کے غلاف سے باہر آنے سے پہلے ہی اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل میں کون ہے، اس کی کون سی ساعتیں گزر رہی ہیں، اس کی ولادت کا وقت کیا ہے، حمل میں جو بچہ ہے وہ ناقص ہے، غیر ناقص ہے، اچھا ہے، برا ہے، نر ہے، مادہ ہے، یعنی مذکر یا مؤنث ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح قیامت کا علم اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان تمام امور کا علم بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اولیاء کرام جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی نجومی اور کاہن پامسٹ وغیرہ جب کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ کے ساتھ خاص کیسے ہوا یہ علم؟ تو اس کا جواب یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ محض ایک قیاس اور اندازے ہوتے ہیں جو کبھی صحیح ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اس لیے وہ علم نہیں بلکہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر اولیاء کوئی خبر دیتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتے ہیں، مگر یہاں بھی اللہ کے اور ان کے بتانے میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں اور نبیوں کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گیا ان سے، مَا كَانُوا، جس کو وہ تھے، یدعونا پوچھتے، من قبل پہلے، وَظَنُّوا، اور سمجھ گئے وہ، مَا لَهُمْ، کہ نہیں ان کے لیے، من محیص، کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ۔ یہ آخرت کے احوال بیان ہو رہے ہیں نا جو پچھلے کئی دنوں سے یہ چل رہے ہیں، کہ وہ لوگ وہاں کیا کیا چاہیں گے اور کون کون سی فریادیں کریں گے، مگر سب بے فائدہ ہوں گے۔ لا یسأم الانسان، نہیں اکتاتا انسان، من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا سے یا بھلائی مانگنے سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ،
اور اگر کوئی پہنچے اس کو برائی فیاؤسن، تو وہ ہو جاتا ہے نا امید، قنوط، بڑا مایوس۔ یہ آیت اور اس کے معانی یعنی ترجمہ بالکل اپنے ظاہر پہ، اور ہر بندے کی یہی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس کو وہ اپنے لیے خیر سمجھتا ہے وہ مانگتا رہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ یا اللہ بھی مجھے یہ دے دے، وہ مل گیا، وہ دے دے، وہ مل گیا، فلاں دے دے، فلاں مل گیا۔ جوانی سے لے کے، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، سینکڑوں سے ہزاروں تک، ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور اربوں تک وہ مانگتا رہتا ہے، اور جو جو مانگتا ہے اس سے ملتا جاتا ہے، اس کی ضروریات پھیلتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اسے قرار نہیں ہوتا، اور وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر مانگ کے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ مگر جب کبھی اسے کوئی معاشی تنگی، صحت کی تنگی، دیگر کسی بھی طرح سے کوئی ایسی تنگی پہنچے تو بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھ پہ ایسا بڑا ظلم ہو رہا ہے جو کسی اور پہ ہوا ہی نہیں، اور پھر وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مایوس ہونا، نا امید ہونا، یہ مومن کا وصف نہیں ہے، یہ کافر کا وصف ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں، اللہ اسے غریبی دے تو بھی، امیری دے تو بھی، ہر حال میں وہ اللہ سے اچھی امید رکھے، مطلب وہ ہمیشہ اسی بات پہ قائم رہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب آسائش، آسودگی آئے تو بھی اس کو ڈر لگا رہے کہ کہیں مجھ سے ناشکری نہ ہو جائے، اور یہ سب کچھ میرے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور جب غریبی آئے تو بھی اچھی امید کے ساتھ ہمیشہ یہی کہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ ہمیشہ مجھ پر نہیں رہنا۔ یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔